ہر دم بردرت بادی دے خوبار خیش تا تو فیلے دیگرہ بنمائیم رخسار خیش۔ اشرف جہانگیر، یہ وہ نام ہے جو صدیوں سے ہندوستان کی فضاؤں میں گونج رہا ہے۔ ان جیسا اور کون ہے ہندوستان میں؟ اشرف پیا کی دھون ہے سارے جہان میں۔ پیا کے نظام ہو، پیا کے نظام پیا کے اشرف پیا۔ یہ دربار ہے سلطان سمنان کا، جس نے تخت و تاج چھوڑ کر راہ سلوک و طریقت اختیار کی۔ یہ بارگاہ ہے اس عالم بعمل کی، جس نے اپنے علم و عمل کی روشنی سے لاکھوں دلوں کو جگمگایا اور دماغوں کو منور کیا۔ یہ درگاہ ہے اس شاہ سلوک و طریقت کی، جس نے اپنے ذرّی خیالات اور اپنے انقلابی انداز فکر سے فلسفہ تصوف کو نئی بلندیوں سے آشنا کیا۔ یہ آستاں ہے اس فقیر بادشاہ کا، جہاں مانگنے والوں کی جھولیاں مرادوں سے بھر جاتی ہیں، اور جہاں آ کر انسان اپنا درد و غم بھول جاتا ہے۔ یہ ہے وہ خانقاہ روح آباد، اس جہاں گشت سالی کے راہ وفا کی، جس کے در و بام سے سکون قلب کی دولت برستی ہے۔ گوہر دریائے عرفان سید محمد اشرف جہانگیر سمنانی آج سے 700 سال پہلے سن 707 ہجری میں ایران کے تاریخی شہر سمنان میں پیدا ہوئے۔ وہ حسینی سادات کے اس شاہی خاندان کے چشم و چراغ تھے جو سمنان پر حکمراں تھا۔ بچپن ہی میں ان سے حق جوئی اور خدا ترسی کی نشانیاں ظاہر ہونے لگی اور وہ سلوک و طریقت کی طرف مائل نظر آنے لگے۔ راہ معرفت کی کشش بڑھتی گئی۔ جب وہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کرتے تو مملکت روحانی اور جہان مانوی کے نظاروں میں گم ہو جاتے۔ اپنے والد سلطان سید ابراہیم کی وفات کے بعد 15 برس کی عمر میں وہ سمنان کے تخت حکومت پر جلوہ افروز ہوئے، لیکن امور سلطنت انجام دینے کے ساتھ ساتھ انہوں نے روحانی ریاضت بھی جاری رکھی۔ ایک دن جب وہ اعتکاف میں بیٹھے تھے تو انہیں بشارت ہوئی کہ وہ سمنان سے ہندوستان کی طرف کوچ کریں اور بنگال کے شہر پنڈوا پہنچ کر شیخ علاء الدین گنج نبات سے طالب رشد و ہدایت ہوں۔ ترک دنیا گیر تا سلطان شوی، محرم اسرار با جانا شوی، در گذر از خواب خور مردان وار، تا براہ عشق چون مردان شوی۔ سمنان پر 10 برس حکومت کرنے کے بعد 25 برس کی عمر میں شاہ اشرف جہانگیر نے تاج و تخت اپنے بھائی سید عارف کے سپرد کیا اور 12,000 کا لشکر لے کر شاہی کر و فر کے ساتھ سمنان سے نکلے۔ اپنی سواری کا گھوڑا ایک فقیر کو دیا اور خود پا پیادہ ہندوستان کی طرف چل پڑے۔ اپنے پیر و مرشد کی خوشبو روحانی کے سہارے چلتے چلتے دہلی ہوتے ہوئے وہ پنڈوا پہنچے، جہاں شیخ علاء الدین گنج نبات ان کے منتظر تھے۔
چه خوش باشد که بعد از انتظار با امید رسد امیدوار. شیخ علاؤالدین گنج نبات انہیں اپنے حجرہ خاص میں لے گئے اور انہیں جہان عرفان و طریقت کے اسرار و رموز سے آگاہ کیا۔ پنڈوا کی خانقاہ میں جب وہ روحانی صفات سے سج سنور چکے اور پیر و مرشد کی نگاہ مہر و محبت ان پر پڑی تو انہیں جہانگیر کا خطاب عطا ہوا۔ وہ اپنے پیر و مرشد کی اس عطائے خاص پر جھوم اٹھے۔ شیخ علاؤالدین گنج نبات نے انہیں خرقہ خلافت عطا کر کے ولایت جونپور جانے کا حکم دیا اور بذریعہ کشف کچھوچا کی وہ جگہ دکھائی جہاں انہیں فروکش ہونا تھا۔ اپنے پیر و مرشد سے رخصت ہو کر جب شاہ اشرف جہانگیر کچھوچا پہنچے تو وہاں کے امیر ملک محمود نے انہیں بذریعہ کشف دیکھا ہوا وہی قطع اراضی پیش کیا اور وہاں ان کے مستقل قیام کے لیے خانقاہ تعمیر کرا دی۔ شاہ اشرف جہانگیر نے کچھوچے کے اس علاقے کا نام روح آباد، اپنی خانقاہ کا نام کثرت آباد اور اپنے حجرہ خاص کا نام وحدت آباد رکھا۔ جب انہوں نے بوریائے فخر بچھایا اور سجادہ رشد و ہدایت پر بیٹھ کر جہان روحانی کی سلطانی شروع کی تو خواص و عوام کا ایک بڑا طبقہ ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گیا اور پھر وسیع ہوتے ہوتے یہ حلقہ ارادت عالمگیر ہو گیا۔ شاہ اشرف جہانگیر ایک جہاں گشت درویش تھے۔ جہاں تک سیر و سیاحت کا تعلق ہے صوفیاء ہندوستان میں کوئی ان کا ہم پلہ نظر نہیں آتا۔ شاہ اشرف جہانگیر ماہ محرم کا چاند نمودار ہوتے ہی سیاہ لباس پہن لیتے تھے اور عشرہ محرم تک زمین پر سوتے تھے۔ محرم اس ماہ میں خون شہداء کا بھی ہے عالم، آیا ہے محرم۔ شہادت جلی جسے کہتے ہیں اس کے لیے بے بدل ہونا اور اقربا کو رائے کو مولا میں قربان کرنا، پھر اپنے کو بھی قربان کرنا۔ اگر یہ حالات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا تو پھر کتنے لوگ پھر جاتے۔ لہذا اس فضل شہادت کو حسنین کے ذریعے سے بارگاہ نبوت پہنچائیے۔ جس مشابہ امام حسن اور جس مشابہ امام حسین اور دونوں سے تصویر مصطفیٰ بنی، اور یہ اصول ہے کہ تصویر کی حنت سے عن مصور کی مہارت ہوتی ہے، تو حسنین کی شہادت دراصل رسولی کی شہادت ہوئی اور فضل شہادت جو ہے بارگاہ نبوت میں ان لوگوں سے پہنچی ہے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا الحسین منی وانا من حسین، میں حسین مجھ سے ہیں، حسین مجھ سے ہیں، یعنی فضل شہادت ہمارے نواسے کے ذریعے سے میری بارگاہ پہنچی۔ فضائل میں حضور نے فرمایا، میں نے پہلے عرض کیا، من احب ما فقد احبنی ومن اعوذ ما فقد ابغضنی۔ حسین کی محبت میری محبت اور حسین کی دعوت میری دعوت۔ اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ اپنے بچوں کو پیار و محبت میں چوما کرتے تھے، تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ دستور عرب کے خلاف ہے تو آپ تو سنتے ہیں چومتے نہیں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے یہاں علم میں جنہ یہ دونوں میرے پھول ہیں، پھول چومے نہیں جاتے بلکہ سونگے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا حضور کی ظاہری حالت کمزور، ظاہری حالت کمزور ورنہ مکمل نہیں، تو یہ مشورہ کیا کہ کچھ ہم لوگ ان کی خدمت کریں۔ تو اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے محبوب آپ کہیے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، ہم تبلیغ رسالت کے بارے میں کوئی معاوضہ نہیں چاہتے، کوئی پیسہ نہیں چاہتے، دولت نہیں چاہتے، مگر میری قرابت کے ساتھ محبت کرو۔ یہ وہ یادگار تابوت و علم ہیں جو حضرت اشرف جہانگیر شہدائے کربلا کی یاد میں سبزوار کے طریقے پر ہر سال 9 محرم کو نہایت اہتمام سے اٹھاتے تھے۔ یہ تابوت و علم
جنہیں دیکھ دلوں میں جوش ایمانی پیدا ہوتا ہے، آج بھی اسی شان سے ہر سال 9 محرم کو جلوس کے ساتھ خانقاہ اشرفیہ سے برآمد ہوتے ہیں اور ان کی زیارت کے لیے دور دراز علاقوں سے لوگ کچھوچا شریف پہنچتے ہیں۔ ماں جلی ہے کہنے کو سبھی کہتے ہیں، اپنے کو مسلمان کہنے کو سبھی کہتے ہیں، اپنے کو مسلمان جنات میں وہی جائے گا جو پن جتنی ہے اسلام پہ سانے۔ صوفیاء ہندوستان میں شاہ اشرف جہانگیر کا رتبہ بہت بلند ہے۔ ان کی شخصیت ایک آفاق شخصیت تھی۔ ان میں غیر معمولی توانائی اور بے پناہ قوت عمل تھی۔ ان کا وجود ایک انقلاب طاقت تھا۔ انہوں نے تخت و تاج چھوڑ کر راہ سلوک و طریقت اختیار کی۔ اپنے علم و عمل کی روشنی سے دلوں کو جگمگایا، دماغوں کو منور کیا۔ اپنے عہد آفری خیالات اور انقلابی انداز فکر سے فلسفہ تصوف کو نئی بلندیوں سے آشنا کیا۔ وہ صبر و شکر، امید و آرزو، حوصلہ و ہمت اور الفت و محبت کا جیتا جاگتا مرقع تھے۔ انہوں نے دائرہ تصوف میں رہ کر اجتہادانہ شان سے زندگی بسر کی۔ وہ مشاہدہ جمال حق کے لیے عبادت و ریاضت، مراقبے اور اعتکاف کے تو قائل تھے، مگر گوشہ نشینی، ترک دنیا اور زندگی سے بیزاری کے قائل نہ تھے۔ وہ زندگی کو ایک جہاد سمجھتے تھے اور اپنے دور کے فتنوں سے منہ چھپا کر بھاگنے کے قائل نہ تھے، بلکہ عادت مندوں کو اپنے دور کے فتنوں کا مقابلہ کرنے کی ہدایت دیتے تھے۔ دنیاوی اور دینی امور کے بارے میں ایک مثبت نظریہ رکھتے تھے۔ انا کے بندھنوں سے آزاد وہ ایک مرد خود آگاہ تھے، جس نے ہر انسان کو سینے سے لگایا، اچھائیوں کو عام کیا اور لوگوں کو برائیوں سے روکا۔ وہ تمام عمر دلوں کو جوڑنے میں مصروف رہے۔ دلوں کو توڑنا ان کے نزدیک بڑا گناہ تھا۔ ان کا عوام سے بڑا گہرا تعلق تھا۔ انہوں نے ہمیشہ مظلوموں کی مدد و حمایت، غریبوں کی خدمت اور حاجت مندوں کی حاجت روائی کی۔ عوام کے دکھ درد میں شریک رہے، لیکن امیروں کو کبھی حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ وہ تھے تو فقیر، مگر امیروں کی اصلاح اور رہنمائی بھی اپنا فرض سمجھتے تھے۔ وہ دولت مندوں کو اپنا مال خلق خدا کی خدمت کے لیے صرف کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ حکومت اور دنیاوی امور کو دین و شریعت سے الگ کرنے کے خلاف تھے۔ علی امام علی مرتضی علی، مولا علی امام علی مرتضی علی۔ شاہ اشرف جہانگیر نے اپنے بھانجے سید عبدالرزاق نور العین کو اپنی فرزندی میں قبول کر کے انہیں علوم ظاہری اور علوم باطنی سے آراستہ و پیراستہ کیا اور اپنے بعد انہیں اپنا جانشین مقرر فرمایا۔
شاہ اشرف جہانگیر تقریباً 50 سال تک اپنی خانقاہ میں سجادہ رشد و ہدایت پر جلوہ فرما رہے۔ 28ویں محرم سن 808 ہجری کو وہیں پیوست رحمت حق ہو گئے۔ سید اشرف پیر پیارا جہی موہی پنتھ دین اجیارا لے ساہیے پریم کر دیا اٹھی جوتی بھا نرمل ہیا سید اشرف پیر پیارا۔ شاہ شاہان طریقت مختوم سید اشرف جہانگیر سمنانی کے جانشین اول سید شاہ عبدالرزاق نورالعین کے بعد ان کے خلف اکبر سید شاہ حسن سجادہ رشد و ہدایت پر جلوہ فرما ہوئے۔ ان کا خاندان خاندان اشرفیہ اور ان کے خاندان کے تمام سجادہ نشین سرکار کلاں کہلائے۔ خاندان اشرفیہ کے سجادہ نشینوں، مشائخ اور علماء کا سلسلہ ایک کہکشاں کی طرح ہے، اور اس کہکشاں کے ہر تابناک ستارے کی شان جدا ہے۔ سید شاہ نواز اشرف اور سید شاہ نیاز اشرف سے ہوتا ہوا یہ سلسلہ کہکشان روحانی سید شاہ علی حسین اشرفی تک پہنچا، جو 14ویں صدی ہجری کے شیخ المشائخ بن کر خاندان اشرفیہ کا نام روشن کر گئے۔ سید شاہ علی حسین اشرفی ایک صاحب کشف و کرامات درویش اور عالم بعمل ہونے کے ساتھ ساتھ اردو اور فارسی کے ایک بلند مرتبہ اور باکمال شاعر بھی تھے۔ ان کا نام زندہ رکھنے کے لیے ان کا عارفانہ کلام ہی کافی ہے، جس میں انہوں نے نہ صرف اپنے جذبات اور محسوسات کو سمویا ہے، بلکہ بڑے دل پذیر اور خوبصورت انداز میں اپنے فلسفیانہ نظریات کی جھلک بھی پیش کی ہے۔ سید شاہ علی حسین کو خدا نے 2 بیٹے سید احمد اشرف اور سید مصطفیٰ اشرف عطا کیے تھے۔ جب ان کے بڑے بیٹے سید احمد اشرف علوم معقولات اور منقولات حاصل کر کے راہ سلوک و معرفت کی منزلیں طے کر چکے، تو شیخ المشائخ نے انہیں اپنا ولی عہد اور خلیفہ بنایا۔ سلطان الواعظین سید احمد اشرف ایک بلند پایہ عالم اور نامور خطیب تھے، اور ہر طرف ان کے علم و فضل کے چرچے تھے۔ لیکن سید شاہ علی حسین کی زندگی ہی میں سید احمد اشرف کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد شیخ المشائخ کی نگاہ انتخاب اپنے پوتے سید محمد مختار اشرف پر پڑی، اور انہوں نے سید محمد مختار اشرف کو اپنا ولی عہد اور اپنے بعد اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ اس وقت سید محمد مختار اشرف کی عمر صرف 14 برس تھی، مگر ان کے چہرے سے جلالت و بزرگی ٹپکتی تھی۔ راہ سلوک و معرفت کی دشوار گزار منزلیں انہوں نے اپنے دادا کی رہنمائی میں طے کیں۔ سن 1355 ہجری میں 79 برس کی عمر میں شیخ المشائخ سید شاہ علی حسین اشرفی اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ یہ اس مست میں الست درویش شاعر کا مزار ہے جس پر ہر صبح صبا برگ گل بچھا جاتی ہے۔ سن 1355 ہجری میں شیخ المشائخ سید شاہ علی حسین اشرفی کے وصال کے بعد سید شاہ محمد مختار اشرف سجادہ رشد و ہدایت پر جلوہ افروز ہوئے، اور ان کے ہم عصر مشائخ اور علماء نے انہیں مخدوم المشائخ تسلیم کیا۔ مخدوم المشائخ سید شاہ محمد مختار اشرف کا عہد خانوادہ اشرفیہ کا دور زرنی ثابت ہوا۔ مخدوم المشائخ کے عہد میں کچھوچا میں عمارات جدید کی تعمیر
اور علمی اداروں کے قیام کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ ہنوز جاری ہے۔ مسجد اعلی حضرت اشرفی، جامع اشرف، مولانا احمد اشرف ہال، مختار اشرف لائبریری کی تعمیر اور خانقاہ اشرفیہ کی توسیع و تزئین کاری، یہ تمام کام مخدوم المشائخ کی سرپرستی ہی میں انجام پذیر ہوئے۔ مخدوم المشائخ سید شاہ محمد مختار اشرف نے 62 برس تک خانقاہ اشرفیہ میں سلسلہ رشد و ہدایت جاری رکھا اور دنیا کو اپنے مشہور زمانہ اسلاف کا جلوہ دکھا کر 21 نومبر سن 1996 کو 84 برس کی عمر میں اپنا سجادہ رشد و ہدایت اپنے فرزند ارجمند سید شاہ محمد اظہار اشرف کے سپرد کر کے راہی ملک بقا ہوئے۔ دل شکست آمد چو ناگاه این خبر، غم فزا و رنج افزا جان گداز. آه پیر صاف دل روشن ضمیر، در گذشتن در جهان تگ و تاز. گشت تیرا در نظر دنیای دون، کرد مرگ از زندگی چون سازباز. نیر چرخ شریعت مهر دین، ماه گردون طریقت سرفراز. آن ولی الله اولاد علی، دیدنی نور حقیقت در مجاز. صاف ظاهر صاف باطن صاف گو، پاک نفس و پاک بین و پاک باز. باید اظهار عقیدت این نمط، می شود محمود مانند ایاز. بود ما را فکر تاریخ وصال، داد هتف این ندا بر جانماز. آه سرکار کلام ممدوح خلق، سیدی مختار اشرف نیک باز. جب ریڈیو، ٹیلی ویژن اور اخبارات کے ذریعے مخدوم المشائخ سید شاہ محمد مختار اشرف کے انتقال کی خبر عام ہوئی تو دنیا بھر میں پھیلے ان کے لاکھوں ارادت مندوں میں غم و اندوہ کی لہر دوڑ گئی اور مختلف مقامات سے لوگ جوق در جوق ان کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے کچھوچے پہنچنے لگے۔ نہ صرف ہندوستان بلکہ کئی اور ملکوں سے ان کے ارادت مند ان کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے کچھوچا پہنچے۔ 22 نومبر 1996 کو سرزمین کچھوچا پر جس شان سے ان کا جنازہ اٹھا، اس شان سے وہاں کبھی کسی کا جنازہ نہ اٹھا تھا۔
مخدوم المشائخ کے حکم کے مطابق نماز جنازہ کے بعد مجمع عام میں ان کی مختصر وصیت پڑھ کر سنائی گئی، جس میں انہوں نے خدا کے فضل اور کے کرم سے دنیا کی الجھنوں سے نجات پا کر حیات حاصل ہونے پر اظہار مسرت کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی دنیا مسافر خانہ ہے، آج میرے مسرت ہے کہ میں اللہ کا بتا فضل سے اور اپنے آقا رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کرم سے تنگی زندگی نصیب ہوئی اور اللہ نے ساری الجھنوں سے نجات اب اپنی خاموش و کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہوئے ہر ایک سب سے معافی چاہتا ہوں اور مجھے کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہر والے الگ مجمع میں معاف کر دے اور میرے ہم دعائیں مغفرت دے اور دل سے بھی توقع ہے کہ کچھ جملات یا افکار کی ہمیں مغفرت فرمائے۔ سید محمد مختار سجادہ نصیب کی توجہ شریف کا پیغام یہ حضرت صاحب سجادہ کا نامہ جو حضرت نے جب ان کی نادر و نایاب وصیت کا وہ جملہ جس میں انہوں نے اپنی خامیوں اور کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے گھر کے ایک ایک فرد اور اپنے ارادت مندوں سے معافی کی خواستگاری اور اپنے لیے دعائے مغفرت کی التجا کی ہے، جنازے میں شریک مجمع کثیر کے سامنے پڑھ کر سنایا گیا تو وہاں موجود ہر شخص کا دل بے قرار اور آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ کیسا خدا شناس، دل نواز، سرمت درویش اور راہ سلوک و طریقہ تھا جو اپنے سوگواروں کو روتا بلکتا چھوڑ کر پیوند زمیں ہو گیا۔ رہے صدا نام اللہ کا۔ مخدوم المشائخ کی تجہیز و تدفین کے تیسرے دن 24 نومبر 1996 کو ان کے سوئم اور فاتحہ خوانی کے موقع پر اکمل اکملی، انور رائے پوری اور حکیم سید کوثر حسین نے انہیں منظوم خراج عقیدت پیش کیا۔ یہ بتا سرکار کہاں سے لائے، یہ بتا دیجیے، یہ بتا دیجیے سرکار کہاں سے لائے، آپ سا دوسرا مختار آپ سا دوسرا یہ بتا دیجیے سرکار کہاں سے لائے، آپ کا دوسرا مختار کہاں سے لائے، آپ کا دوسرا۔ توجہ چاہوں گا، زہد و تقویٰ کے دھنی، عفو و قوت کے امیر، زہد و تقویٰ کے دھنی، عفو و قوت کے امیر، شخصیت ایسی طرح
مولانا سید ہاشمی اشرف اور شیخ الاسلام سید مدنی اشرف نے اپنی یادگار بصیرت افروز تقریر سے وہاں موجود ارادت مندان خانوادہ اشرفیہ کے دوں کو نور ایمانی اور جلوہ روحانی سے منور کیا۔ وہ نماز، وہ روزہ، وہ حج، وہ زکات جس میں رضائے مولا ہے، جس میں نجات ہے، جس میں بندگی ہے، کیا نبی نے دیتے وقت یہ کہا ہے کہ لوگوں میں تمہیں نماز دے رہا ہوں، نماز پڑھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے؟ کیا کہیں یہ چیز ساتھ ملے گا؟ یہ لوگوں میں تمہیں نماز دے رہا ہوں، نماز پڑھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے؟ نماز پڑھو گے نمازی بنو گے۔ نماز مولا سے ملاتی ہے، نماز پردے اٹھاتی ہے، نماز پاکیزہ بناتی ہے، نماز بے حیائی سے بچاتی ہے، یہ سب کہا گیا، مگر یہ ضمانت نہیں لی گئی کہ نماز پڑھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ باقی مشاہدہ تو یہ ہے کہ بے شمار گمراہ نمازی ہے۔ تھانہ بھون، نانوتا اور امبیٹھا کی موجودگی میں کون کہے گا کہ نمازی گمراہ نہیں ہے؟ جب تک فتاوی حساب الحرمین کی چمک چمک سے سماج منور رہے گا، کون کہے گا کہ کوئی پسندیدہ نمازی نہیں ہے؟ تو نماز پڑھنے والے ہدایت یافتہ بھی ہیں اور نماز پڑھنے والے گمراہ بھی ہیں، کیونکہ رسول نے ضمانت ہی نہیں لی کہ روزہ رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، حج کرو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، زکات دو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، مگر رسول کو اس بات کی فکر تھی کہ امت کو گمراہی سے بچائے رکھنا ہے، تو انہوں نے اس گوشے کو تاریکی میں نہیں رکھا، بلکہ پوری قوم سے کہا میں تمہیں دو چیزیں دے رہا ہوں، انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھنا، قرآن اور اہل بیت، اگر پکڑو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ پہلی بشارت کثرت ثواب کا وعدہ زبان رسول پاک، ایسوں کے لیے کثرت ثواب کا وعدہ زبان رسول پاک، یہ دنیا کی بشارت اور مبشرات صالحات الرؤيا الصالحة التي يراها المؤمن اور قرآنه، وہ اچھے خواب جو مومن خود دیکھے یا اس کے لیے کوئی دیکھے، یہ بھی مبشرات میں سے، یہ دنیا کی بشارت۔ اور موت سے پہلے ہی مرنے کے بعد فرشتوں کی خوشخبریاں، فرشتوں کی خوشخبریاں، جب سب روتے ہیں تو وہی ایک ہنستا ہے، جب سب روتے ہیں تو وہی ایک ہنستا ہے، اس کی ہنسی ہمیں محسوس نہیں ہوتی، فرشتوں کی خوشخبریاں ہوتی ہیں، نگاہوں کے سامنے جلوہ مصطفیٰ ہوتا ہے، سرکار کا دیدار ہوتا ہے، اس شان سے اٹھتا ہے فرشتے کے جلوہ میں، یہ دنیا کی بشارت۔ اور مومن کی یہ بھی پہچان کہ مرنے سے پہلے ہی جنت میں اپنا مقام دیکھ لیتا ہے، جنت میں اپنا مقام دیکھ لیتا ہے۔ دوستو، ہم نے دیکھا وصیت نامے پر جب ہم نے غور کیا، وہ وصیت نامہ وہی لکھ سکتا ہے جو اپنا مقام پہلے دیکھ چکا ہے، وہ وصیت نامہ وہی لکھ سکتا ہے جو اپنے مقام پر، کیونکہ حضرت نے موت کے وقت کو کیا، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، یہ نبی کا احسان ہے کہ آج مجھے دائمی زندگی مل گئی، تو تکلیف والی زندگی پر کوئی احسان نہیں بناتا، مصیبت والی زندگی پر کوئی احسان نہیں بناتا، جنت میں مقام دیکھ لیا ہے تو اس کا کلمہ پڑھ رہے وہ ہے جو مرنے سے پہلے اپنا مقام بھی دیکھ لے۔ وصیت نامہ کا انداز تیور بتا رہا ہے کہ وہ مقام دیکھ چکے تھے اپنا، اس لیے مطمئن ہو کے گئے، خوش ہو کر کے گئے، دعا دیتے ہوئے گئے، سب کو نصیحت کرتے ہوئے۔ اور دوسری بات ہے، نصیحت کا طریقہ عجیب ڈھنگ کا حضرت نے اختیار فرمایا، ایسا تو کسی نے، لوگ کہتے بھی دیکھو میں جا رہا ہوں، تم دین و سنیت پر قائم رہو، صراط مستقیم پر چلو، بروں سے بھاگتے رہے، یہ سب وصیت کے الفاظ ہوتے ہیں، یہ سب بھی صحیح ہے، انہوں نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے کچھ نہیں کہا یہ کرو وہ کرو،
مگر جو کچھ کر دیا، جو کچھ کر کہہ کے چلے گئے، اسی میں سب کو وصیت مل گئی کہ اب اپنے نفس کا حساب لو، جانے والا چلا گیا، اپنے کو پہچانو۔ ایسی وصیت کر دی ہے جو اپنے کے لیے بھی ہے، پرائے کے لیے بھی ہے، گھر والوں کے لیے بھی ہے، باہر والوں کے لیے بھی ہے، اور تقوی علم کے نشے میں جو چور ہے ان کے لیے بھی ہے، سبھی کے لیے وصیت کر دی۔ وصیت کرتے وقت انہوں نے اپنے پرائے کی کوئی تقسیم ہی نہیں کی۔ سب کو ہدایت کی روشنی دکھا کے چلے گئے۔ دیکھا آپ نے، دنیا میں بھی بشارت ہے، آخرت میں بھی بشارت ہے، اور آخرت کی بشارت سے یہ ہے جائیں گے تو فرشتے سلام پیش کریں گے، سلام پیش کریں گے۔ اور اس سلسلے میں کچھ اور ارشاد ہے کہ وعدہ دیدار الہی، یہ دنیا کی بشارت، وعدہ دیدار الہی یہ دنیا کی بشارت، اور اس وعدے کی تکمیل یہ آخرت کی بشارت، وعدے کی تکمیل یہ آخرت کی بشارت۔ تو یہاں وعدہ وہاں دینا، یہاں وعدہ وہاں دینا، آخرت میں دینا ہوگا، یہ آخرت کی بشارت۔ ایسے یہاں معرفت وہاں مغفرت، معرفت یہ دنیا کی بشارت ہے، مغفرت یہ آخرت کی بشارت ہے۔ یہاں مجاہدہ وہاں مشاہدہ، یہاں مجاہدہ یہ دنیا کی بشارت ہے، وہاں کا مشاہدہ یہ آخرت کی بشارت ہے۔ یہاں وفا اور صفا، وہاں رضا اور بقا۔ مخدوم المشائخ سید شاہ محمد مختار اشرف کی وفات کے بعد اب ان کے جانشین سلطان المشائخ سید شاہ محمد اظہار اشرف اور ان کے ولی عہد سالک راہ سلوک و طریقت سید محمود اشرف ارادت مندان خانوادہ اشرفیہ کا مرکز و محور بنے ہوئے ہیں، اور خانقاہ اشرفیہ ہمیشہ کی طرح آج بھی علم و عرفان کے جلووں سے جگمگا رہی ہے۔ چھٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، یا رب نہ چھوٹے ہاتھ سے دامان محمد، یا نبی آپ کا، یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ